ناظرین، سانپ اور مور کو ہم سبھی جانتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ دونوں جنت میں رہا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا؟ ان دونوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی تخلیق کے بعد جنت میں خوش و خرم کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگزیں ہوئی اور آتش انتقام دل میں بھڑک اٹھی تھی۔ سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے اداس تھے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالی نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، جو کچھ چاہو وہ کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس درخت کا پھل کھانا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک پھل ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے تو شیطان اس سے بات کر سکے۔ سانپ اور مور اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں بھی جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور اس وقت سانپ کے منہ سے ابرک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی، اور مور اب جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس وقت اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا جب وہ جنت میں رہتا تھا۔ تب مور کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو جواب میں ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کا خواب دکھایا، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہ سکے گا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر انہوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کا پھل نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ پاک نے تمہیں اس پھل کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے رہو۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا علیہ السلام نے انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو فوراً ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ پاک نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی، تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا، اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے،
اور تب تک تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ پاک نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا، اللہ پاک نے اس کے منہ سے عبرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ دوستوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔